آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے دور، پیپلز پارٹی میں اندرونی اختلافات عیاں، اجلاس 31 اکتوبر کو پھر طلب۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر میں نئے قائد ایوان سے متعلق چودھری یاسین پر سخت برہم۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور کے متعلقہ رہنماؤں پر باس پرس۔ جواب میں کہا گیا، خبر میں نے نہیں، نامعلوم لوگوں نے چلائی ہے۔ بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ اس معاملے کا انچارج میں ہوں، قائد ایوان سے متعلق اعلان صرف میری ہدایت پر ہوگا۔ اس سے پہلے کیا گیا تھا کہ چودھری یاسین نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ پورم میں سیکورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف آپریشن، کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان شہید۔ کارروائی میں 7 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق جامع شہادت نوش کرنے والوں میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، محمد ولید اور محمد شہباز شامل۔ کیپٹن نعمان سلیم کا تعلق ضلع میاوالی سے تھا۔ کیپٹن نعمان سلیم ایک بہادر اور نوجوان میڈیکل آفیسر تھے۔ میڈیکل خدمات انجام دینے کے ساتھ دلیرانہ انداز میں لڑے اور جامع شہادت نوش کیا۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ کابل امن نہیں چاہتا، اس کی نیت میں فطور کی وجہ سے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پروگرام سوال سے آگے میں بات کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان پوری طرح بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ افغان طالبان نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی اور کہا کہ وہ مہاجرین کو ویسٹرن بارڈر پر بسا دیتے ہیں، لیکن آپ ہمیں 10 ارب روپے قرض حسنہ دیں۔ ہر دفعہ کابل سے بات ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی تھی کہ سارا معاملہ وہیں رک جاتا۔ افغان محسن کش اور احسان فراموش لوگ ہیں۔ پرانی حکومتوں نے طالبان کو سپورٹ کیا، ماضی کی پالیسیاں غلط تھیں۔ افغانستان کی کامیابیاں پاکستان کے تعاون کے بغیر ناممکن تھیں۔ افغان طالبان حکومت کو ختم کریں اور انہیں غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب رکھیں، پاکستان کو آزمانا مہنگا ثابت ہوگا۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو ہم سرحد پار بھی کارروائی کریں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا سخت اور بھرپور کڑوا جواب ہوگا۔ ضرورت پڑی تو دنیا دوبارہ اتوار ابورا تورا بورا جیسے مناظر دیکھے گی، جو اقوام متحدہ کے لیے دلچسپ منظر ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ یکجان دو قالب ہیں۔ ترکیہ ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ یا سیلاب، ترکیہ مدد میں پیش رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے قومی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور ترکیہ معیشت اور دفاع کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ جنگ کے دوران ترکیہ کی قیادت ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی۔ دونوں ممالک معاشی، تصویراتی اور دفاعی تعاون میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات قریبی، مذہبی، ثقافتی رشتوں میں جڑے ہیں۔ سیاست یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی قابل قبول نہیں، لبیک ایک مقدس اور تقریب والا لفظ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطینی جشن منا رہے تھے اور انتشاری ٹولہ لوگوں پر تشدد کر رہا تھا۔ کسی بھی مذہبی جماعت نے اس سے پہلے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے۔ شہر پسند جماعت کے کسی شخص سے فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا، صرف یہ سنا کہ مارو، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا۔ ہمارے یہاں آواز آئی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، لیکن فلسطین کا نام نہیں سنا۔ خدا نخواستہ 600 افراد جاں بحق ہوئے تو لاشیں کہاں ہیں؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص جھوٹ پھیلا رہا ہے، ثبوت لائیں۔ ماضی میں سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو بنایا گیا، جب پی ٹی آئی نے ہتھیار اٹھائے تو وہ سیاسی جماعت کی فہرست سے باہر نکل گئی۔ اب جلاؤ گھراؤ کی اجازت نہیں دیں گے۔ تحریک انصاف کا زوال 9 مئی سے شروع ہوا اور ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے پر کارروائی شروع ہوئی۔ سیاسی جنگ لڑنے والوں کو اسلحہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجرم کو مجرم کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ ہم قانون کے راستے اپنائیں، انتقام نہیں۔ انصاف اور عدل ہمارا ضامن ہے۔ میرے قتل کا فتویٰ دیا گیا اور سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی گئیں کہ اس کی سیکیورٹی والا اسے مار دے گا۔ مذاکرات ناکامی کی ذمہ دار طالبان حکومت ہے، سفارتی کوششوں سے امید رہتی ہے اور ہمیشہ رہنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان طالبان بدنیت ہیں اور یہ دہشت گردوں کو نکیل ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ افغان وزیر خارجہ نے دلی میں بیٹھ کر کس حیثیت سے کشمیر پر بیان دیا؟ پاکستان کا واحد مطالبہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان طالبان اس بات پر آ ہی نہیں رہے، پاکستان کے خلاف کارروائیاں بند ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف تحریر یقین دہانی کی نہ دینا کیا منافقت نہیں؟ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے پالیسی گائیڈ لائنز کے لیے ملنا چاہتا ہوں۔ 3 ججز نے حکم جاری کیا اور ایک حوالدار نے مجھے بانی چیئرمین سے ملنے سے روک دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو مفلوج کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب،
کہا میں لایا نہیں گیا بلکہ منتخب کیا گیا ہوں۔ محکمہ داخلہ کو کہا کیا کہ پنجاب اور وفاق کو ملاقات کے لیے خطوط لکھیں۔ میں نے عدالت میں بھی ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبے میں امن و امان ہماری ترجیح ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 100 دہشت گردوں میں 2 سویلین مرے تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ہمارے ہاں 21 سویلین کی شہادتیں ہو جاتی ہیں جو بڑا نقصان ہے۔ بیرسٹر سیف کی کابینہ میں شمولیت کے سوال پر کہا جلد پتہ لگ جائے گا۔ تین رکنی بینچ نے کسی آرڈرز میں یہ نہیں کہا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کرائی جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے مخصوص لسٹ صرف فیملی اور وکلاء تک محدود ہے۔ چیف منسٹر کا نام ملاقات لسٹ میں شامل نہیں۔ جیل قوانین کے مطابق قیدی سے صرف وکیل اور فیملی ملاقات کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے معاملے پر انتظامیہ اور سیاسی قیادت میں تذبذب پایا جاتا ہے۔ جیل انتظامیہ قانون کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کی پابند ہے۔ آپ کو بانی سے مشاورت کرنی ہے تو کر لیں، عشق کے لیڈر اور اتنی لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وفاقی حکومت گورنر راج سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور نہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط میں کہا گیا کہ عدالت نے وزیر اعلیٰ کو بانی چیئرمین سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ جیل انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ خط میں کہا گیا کہ تصدیق شدہ کاپی کے حصول کے لیے درخواست پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے، تاہم اب تک تصدیق شدہ کاپی فراہم نہیں کی گئی۔ کیس جمع کرنے کے لیے ہمیں حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات، بانی سے ملاقاتوں کی 2 مختلف لسٹیں جاری۔ علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی الگ الگ فہرستیں، ملاقاتوں پر نئی بحث چھڑ گئی۔ ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بانی سے ملاقات کے لیے فہرست مرتب کرنے کی ذمہ داری سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کو دی گئی تھی۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر علی ظفر کی جاری لسٹ کے اوپر ایک اور لسٹ جاری کر دی۔ علی ظفر کی لسٹ میں سہیل آفریدی، جنید اکبر، شاہد خٹک، اون عباس، تیمور سلیم اور اظہار عالم خان کے نام شامل ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی فہرست میں سہیل آفریدی، باور سلیم سواتی، اسد کیسر، جنید اکبر اور تیمور سلیم جھگڑا کے نام موجود ہیں۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، جے قائد حزب اختلافات کے لیے اچکزئی کی حمایت پر رضامند۔ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے مولانا سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق۔ پی ٹی آئی کی کے پی اسمبلی سے سینٹ کی خالی نشست پر جے سے تعاون کی درخواست۔ قومی جرگہ کے انعقاد کی تجویز پر بھی مولانا فضل الرحمان سے مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان کا تجویز کا خیر مقدم۔ کسی نئے بریک تھرو کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی قیادت سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہی۔ اسد کیسر کوششیں کر رہے ہیں مگر اب بھی اعتماد کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی کو قومی سیاست کرنی چاہیے، فرقہ وارانہ نہیں۔ علی امین گنڈا پور کے جانے سے ماحول کچھ بہتر ہوا۔ پی ٹی آئی کے پاس فی الحال کوئی واضح مذاکراتی حکمت عملی نہیں۔ محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پر تحریک انصاف میں بھی اختلافات ہیں۔ ایاز صادق کے انواق سے بعد اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی مشکل ہے۔ خیبر پختونخوا شبلی فراز کی نااہلی سے خالی ہونے والی سینٹ کی نشست پر انتخابات آج ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 5 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان، آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی، عابد یوسف زئی، عرفان سلیم اور پیپلز پارٹی کے نثار خان۔ اے این پی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں گیس کے صارفین ہو جائیں تیار۔ گیس کی کمپنیاں گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں۔ سوئی ناردرن کی گیس 189 روپے، سوئی سدرن کی 125 روپے 41 پیسے فی MMBTU مہنگی کرنے کی درخواست۔ سوئی ناردرن کی درخواست پر 7 نومبر اور سوئی سدرن کی درخواست پر 11 نومبر کو سماعت ہوگی۔ 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر بڑھنے کی توقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپے 38 پیسے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی بڑی غفلت، طیارے کو بس بنا لیا، سیٹوں سے زیادہ مسافر سوار۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی فلائٹ کی سیٹوں سے زیادہ 2 اضافی مسافر سوار کرنے پر پائلٹ کا اعتراض۔ کہا کپتان کا اضافی مسافروں کو اتارنے کا مطالبہ۔ پرواز کو شام 5 بجے روانہ ہونا تھا، تاحال روانہ نہ ہو سکی۔ کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔
آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے ہراساں کرنے کا کیس، خاتون کا 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ، سٹی کورٹ کراچی میں واقعہ، کنزیومر کورٹ شرکی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ آن لائن ٹیکسی کمپنی کی جانب سے وکیل عدالت میں پیش، عدالت کی وکیل کو 15 نومبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ درخواست گزار خاتون نے عدالت سے استدعا کی کہ کمپنی کو صارف کو تحریری معافی نامہ بھی دینے کا حکم دیا جائے۔ خاتون نے نیو ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ افغانیوں کے خلاف گھیرا تنگ، افغان باشندوں کو مکان کرایہ پر دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، راولپنڈی، ملتان سمیت دیگر شہروں میں کارروائیاں، راولپنڈی میں 20 مقدمہ درج، افغان باشندوں کو مکان کرایہ پر دینے والے 5 مالک مکان گرفتار، 74 غیر ملکی افغانیوں کو تحویل میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کوئی بھی شہری افغان باشندوں کو گھر یا دکان کرایہ پر نہ دیں، مساجد میں اعلانات، شہری مقیم افغان باشندوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں، اطلاع کرنے والوں کو مناسب انعام دیا جائے گا، افغانیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جامشورو میں گیسٹرو کی وبا سے 6 اموات، 85 مریضوں میں 15 کی حالت نازک، وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، محکمہ صحت اور PPHI کی ٹیمیں متاثرہ گاؤں بھیج دیں۔ گاؤں فیض محمد میں صاف پانی کے واٹر ٹینکر روانہ، مراد علی شاہ کے متاثرہ علاقوں میں سخت نگرانی کی ہدایت۔ حیدرآباد میں ڈینگی کے وار تیز، 24 گھنٹے میں 200 سے زائد کیسز رپورٹ، 3 افراد جاں بحق، 1.5 ماہ میں لمس اسپتال کی لیبارٹری میں 7000 سے زائد ڈینگی کیسز کی تصدیق۔